یا ان کا کانسنٹ ہے، اور اس کانسنٹ کی وجہ ایک عام آدمی کی رائے میں تو وہ ان کے سامنے نہیں آ رہی ہے. تو اس طرح یہ ممکن نہیں ہے. ہم دنیا میں کسی ملک میں نہیں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ، ہاں جنگ کی صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی افواج دوسری جگہ داخل ہو جائیں، لیکن اگر حالت جنگ میں نہ ہو اور اس طرح کے اگر حملے اور اس طرح کی کارروائی پوری نظر آ رہی ہو، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ریمنڈ ڈیوس سے لے کر کئی ایسے واقعات ہیں جن کی تشہیر نہیں ہوئی، لیکن عموماً جو آپ یہ جو سرخیاں سے ہٹ کے جو ذیلی خبریں ان میں آپ دیکھیں تو بار بار یہ آئے گا کہ فلاں جگہ اتنی گاڑیاں روکی گئیں لیکن سیکیورٹی سے کوپریشن نہیں ہو سکا، اتنی نمبر پلیٹ جاری کر دی گئیں، اور یہاں پر یہ رویہ دیکھنے میں آیا، اور فارنرز کا آپ کی لوکل ایجنسیز کے افسران کے ہمراہ عدم تعاون کی ہم بار بار خبریں دیکھتے ہیں. تو یہ یقیناً یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اتنا زیادہ جو لیپس ہے یا اتنی زیادہ جو ہم اپنے یہاں کی مشینری کو کمزور دیکھ رہے ہیں وہ بلا جواز تو نہیں ہو سکتی. اصل بات تو یہ کہ اس جواز کو ہم کب اوپنلی سامنے لے کر آئیں گے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں تیسری خبر کے حوالے سے جو ایک اور انتہائی اہم خبر ہے. وزیر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ کوئٹہ شورا کا کوئی وجود نہیں، ناراض بلوچ پہاڑوں سے واپس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا، اس کے علاوہ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں گرفتار افراد میں تمام پارٹیوں سے تعلق ہے ان کا. ہما صاحب، یہ جو بات ہے کہ ناراض بلوچ پہاڑوں سے واپس آ رہے ہیں، یہ ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ بالکل بھی. دیکھیں ہمارے یہاں یہ تو حقیقت ہے کہ کچھ صوبوں کو اور کچھ شہروں کو اتنی توجہ یا نہیں دی گئی، اتنا ایکسپوجر نہیں دیا گیا، اور جو کئی وسائل بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یقیناً کہ ہمارے ملک کی ایک جو بیوروکریسی ہے یا جو حکومت ہے اس میں ان کا ایک رول نظر آنا چاہیے. اور جہاں کہیں بھی آپ کسی کو وہ موقع نہیں دیں گے تو وہ ایک نیگیٹو اپروچ کے ساتھ وہ چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے بیانات سے، اور جس میں اس بیان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً ساری پارٹیز کے افراد شامل ہیں، لیکن یہ ایک مبہم سا بیان ہے اور اس میں آپ نے کوئی کانکریٹ بات نہیں کی ہے کہ افراد کو کہیں گرفتار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جی فلاں کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کی جنرل سٹیٹمنٹ کی جگہ اگر ہم وہ بیانات دیں کہ جو ہمیں بحیثیت قوم ایک دوسرے صرف اپنے ہی صوبے میں نہیں بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی نزدیک کرنے کا جواز بنے، تو ملک کو اس وقت اس قسم کے بیانات. اچھا، اس دفعہ جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایک بڑا رجحان یہ تھا، جو سوچ تھی، ایک پرسپشن یہ تھا بلوچستان کے حوالے سے کہ اس دفعہ شاید جو ہے بلوچستان کی جو حقوق ہیں ان کو مل سکیں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم اجمل صاحب. علیکم جی. اجمل صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک تو کہہ رہے ہیں بلوچ ناراض بلوچ جو ہیں وہ پہاڑوں سے واپس آ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جی، وہ مرد قربانی ہے، انہیں تو پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، مگر ہماری حکومت فطرت کی نگہبانی کرنا نہیں جانتے. میرا خیال ہے کہ بلوچ رہنماؤں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلوچوں سے بات کرنی چاہیے، بلوچ عوام سے بات کرنی چاہیے. اچھا، انہوں نے بلوچ سردار اور بلوچ رہنما خود بنائے ہیں، انہوں نے بلوچ عوام کو تو گھوسے نہیں ہے، یہ خود ان کی مدد کرتے، ان کی سڑکیں بناتے، ان کے سکول تعمیر کرتے تاکہ انہیں معلوم ہوتا کہ پاکستانی حکومت کر رہی ہے. یہ بلوچ رہنماؤں کو سرداروں کو دے دیتے ہیں اور وہ بلوچ جو ہے وہ اپنے سرداروں کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد تو یہ بلوچ سردار کر رہے ہیں، تو وہ ہماری حکومت کو کیوں پوچھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور رحمان ملک بالکل غلط کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک کہتا ہے کہ مجلس شورا کا جہاں نہیں ہے کوئی بھی ٹھکانہ. اسامہ کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے. تو پھر جب امریکہ حملہ کرے گا اور مجلس شورا نکل آئے گی، مجلس شورا کا چیئرمین خود امریکہ ہے، تو پھر کیا کہیں گے یہ لوگ؟ ان لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اجمل نیازی سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان کا بھی کہنا تھا کہ بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اصل میں تو عوام کا خیال رکھنے، یہ جو عام آدمی ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کے اندر کی ایک مایوسی ہے یا اس کی نیگلیجنس کا جو وہ ایک شکار ہے وہ کسی طور پر ختم ہو. اور وہ ایک عام بلوچ بالکل وہ ایک عام بلوچ ہے، وہ ہماری عوام ہے. ہم نے چیزوں کو مائکرو لیول پہ دیکھنا بالکل ختم کر دیا ہے. ہم میکرو ارینجمنٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے فسادات اندر
سے نکل کے آ رہے ہیں، یہ جتنی ہم انارکی دیکھ رہے ہیں، انتشار دیکھ رہے ہیں یا دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک بڑے طبقے کو اپنی ان امراض سے نہ صرف دور کیا ہے بلکہ ان کی مشاورت کو بھی ہم غیر اہم سمجھتے جا اور رہے اب ہیں. بات تو یہ صوبوں تک چلی گئی ہے. ام بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ناظرین اس وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں بریک کا. پروگرام آج کا اخبار آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں.